میں مختصر سبق آپ کے سامنے حاضری کی سعادت حاصل کرنے کے بعد پروگرام کے اخیر تک انشاءاللہ بیٹھوں گا، مگر آپ کی خدمت میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ توجہ فرمائیں گے اور برائے مہربانی اگر آپ تھوڑا سا ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، ادب کو ملحوظ خاطر آپ نے رکھنا ہے، اور خاص کر یہ جو ہمارے اسٹیج کے جو بھائی ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا یہ بھی تھوڑا سا ذرا اپنے شفقتوں اور محبتوں میں ذرا مزید اضافہ فرمائیں، کیونکہ یہ اسٹیج کی زینت ہیں۔ اللہ کریم آپ کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ ہمارے وطن عزیز کے عظیم مذہبی سکولر ہے، اللہ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ میری مراد ہماری جو نقیب محفل ہے توصیف الخیری صاحب، یہ پورے ملک میں ایک خوبصورت نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کریم آپ کی نسبتوں کی مزید حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم محترم راجہ ناصر صاحب اور محترم راجہ راشد صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، نفیس بھائی، جتنے بھی یہ پوری ٹیم ہے، میں سب کو سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص محترم راجہ جاوید صاحب کی صحت یابی کے لیے بھی ہم آخر پہ دعا کریں گے۔ ان کے ماموں ہیں، بیمار ہیں، اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ یہ راشد صاحب اتنے کوئی پیارے انسان ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ بندہ ان کے اخلاق کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے نبی پاک کے خوبصورت بزم کے صدقے اللہ نے ان پر بڑی مہربانیاں فرمائی ہے، اور یہ پوری ٹیم بہت تکریم کے قابل ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کی حاضری کو اپنی جناب میں منظور و مقبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ احباب ذی وقار، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخصیت کے لیے، اس مومن کے لیے، اس مسلمان کے لیے، اس بشر کے لیے، اس کے لیے اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انعام کا اعلان فرما رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن مسلمان 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خواب میں جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے۔ اب آپ اسی وقت یہ محترم توصیف بھائی نے جس طریقے سے فرمایا، اور ہمارے وطن عزیز کے عظیم پیشوا پیر طریقت رہبر شریعت محترم و مکرم جناب جمیل الرشید صاحب مدد اللہ علی اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور آپ کی عبادت اور ریاضت کے صدقے میں اللہ ہم سب کی حاضری منظور و مقبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار، ابجیکشن کا زمانہ ہے،
لوگ دلیل کی بات کرتے ہیں کہ تم قمقمے لگاتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ مگر ایک بات آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ تذکرہ پھولوں کا ہو اور بلبل کہیں لکھا کہاں ہے۔ بات پھولوں کی ہو، بلبل کہیں لکھا کہاں ہے۔ بات شمع کی چل رہی ہو، پروانہ کہیں لکھا کہاں ہے۔ وہ دلیل مانگے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی چل رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت پڑے، اسے کسی دلیل کی ضرورت پڑے۔ اب آپ اسی وقار آپ اس شخصیت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد بشر ولیس کالبشر، کون کہتا ہے کہ محمد عربی بشر نہیں ہے تو بشر، اس میں کوئی شک نہیں کہ مصطفیٰ بشر نہیں ہے تو بشر۔ مگر آپ فرماتے کہ ذرا غور تو کرو، ذرا محمد بشر ولیس کالبشر، مصطفیٰ بشر ہے پر وجود میں مکی نہیں بیٹھتی، وجود پہ مکی ہے بشر پر وجود پہ مکی نہیں بیٹھتی، ہے بشر پر زمین پہ سایہ نہیں پڑتا، ہے بشر مگر جب اوپر دیکھے تو خدا مصطفیٰ پہ دیکھنے سے قبلہ پہ لگوا دیتا ہے بشر۔ محمد بشر ولیس کالبشر، مصطفیٰ بشر ہے مگر ایسا بشر کو بھی تو وہ دکھائے جن کے قدم سے خدا ساری زمین کو مسجد بنا دے۔ محمد بشر ولیس کالبشر، مصطفیٰ بشر ہے مگر عام بشروں کی طرح نہیں، جیسے یاقوت حجر ولیس کالحجر، جیسے یاقوت ہے تو پتھر پر عام پتھروں جیسے نہیں۔ حضرات یہ فتوے یہ سوشل میڈیا پہ اکثر ہمارے بچے دیکھتے ہیں، ہمارے تو ایسے سے اس دھرتی پہ علماء موجود ہیں، اللہ کریم ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ اس قسم کی گفتگو چلتی ہے کہ امی کا لفظ وہ کہتے ہیں یہ نبی پاک کے بارے میں ان پڑھ کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سوشل میڈیا کی سیرت ہے، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ امی کا معنی ان پڑھ، وہ رسول اللہ کو ان پڑھ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ارے بیادب ہو اور محمد مصطفیٰ کے فیضان سے محروم ہو، تم مصطفیٰ کو ان پڑھ سمجھتے ہو؟ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے کہ رب کائنات نے آج تک وہ ترازو پیدا ہی نہیں کیا جس میں علوم مصطفیٰ کو تولا جا سکے، علوم مصطفیٰ کو تولا جا سکے۔ آج تک اللہ کریم نے وہ ترازو پیدا نہیں کیا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا نے کتنے علم سے نوازا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو بہتوں پہ حساب دیا ہے، بہتوں پہ حساب دیا ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں صبح ایک آیا، وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور ہاں جی بالکل پڑھ لیا ہے۔ اچھا میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں، اے صدیق اکبر میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ بھی اسی کا پڑھا کہ جس کے بعد ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ کافروں کی پرانی بولی ہے، مصطفیٰ کے پاس کچھ نہیں، یہ کافروں کی پرانی بولی ہے۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ مصطفیٰ کے پاس کچھ نہیں، اور عاشق یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ید اللہ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے. مصطفیٰ کریم نے صحابہ کرام کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے. اللہ کریم نے فرمایا اے بابو، اے حبیب مکرم، یہ جو ہاتھ میرے صحابہ کے ہاتھوں پہ پڑا ہے یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے گویا فرمایا اے اللہ یہ تو میرا ہاتھ ہے. اللہ نے فرمایا نہیں ید اللہ، یہ میرا ہاتھ ہے. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں اے محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں، ید اللہ یہ تو میرا ہاتھ ہے. یا اللہ رکھا تو میں نے تھا، صحابہ کرام کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا تو میں نے تھا. یا اللہ اگر یہ میرا ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ تیرا ہاتھ ہے، تو اللہ اگر یہ ہاتھ تیرا ہے تو میرا ہاتھ کدھر گیا؟ اللہ نے فرمایا نہیں ید اللہ یہ میرا ہاتھ ہے. اللہ اگر یہ تیرا ہے تو پھر میرا ہاتھ کدھر گیا؟ اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب اتنی بھی دوری کاہے گی، اتنی بھی دوری کاہے گی، ہاتھ ایک ہے، یہی تیرا ہے، یہی تیرا ہے. اب مولانا صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ کو تو خدا نے اپنا ہاتھ کہہ دیا، یہ کہیں شرک تو نہیں ہو گیا؟ ایک شرک اور شرک کا رٹ لگانے والے اللہ کریم نے محبوب مکرم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا، تو یہ کہیں شرک تو نہیں ہوا؟ سوچو ذرا، شرک کے فتوے لگانے والے ذرا سوچ، اپنے ایمان کو دیکھ. مصطفیٰ کریم کے ہاتھ کو اللہ کریم نے اپنا ہاتھ اس لیے کہا تاکہ کوئی کملا مصطفیٰ کریم کو خالی ہاتھ نہ سمجھے، مصطفیٰ کریم کو کوئی خالی ہاتھ نہ سمجھے. اور پھر مصطفیٰ کریم نے بھی تو کمال کر دیا، اشارہ کرے تو سورج موڑ دے، اشارہ کرے تو چاند کو ٹکڑے کر دے. اللہ کریم نے اتنا خوبصورت چاند بنایا، مصطفیٰ نے توڑ کے دکھایا. اللہ نے خوبصورت چاند بنایا، مصطفیٰ نے توڑ کے دکھایا. رب کو پھر بھی غصہ نہ آیا. اے محبوب غصہ کہے کہ ہم نے چاند بنایا ہے یار کی خاطر، توڑے اس کی مرضی جوڑے اس کی مرضی. اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کا ایک نقطہ ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اختتام کی جانب بڑھوں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کے مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پہ بادل سایہ کرتا تھا. تو کیوں سایہ کرتا تھا؟ کیا سورج کی تپش سے، کیا سورج کی روشنی سے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ ارے سورج تو غلام ہے، تو کیا غلام سورج بھی غلام ہے، چاند بھی غلام ہے، تو سورج کی تپش مصطفیٰ کو تکلیف کیسے پہنچا سکتی ہے؟ مگر پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر تکلیف نہیں دے سکتی سورج کی شعاعیں ہیں، سورج کی تپش، تو سایہ بادل کیوں کرتا تھا؟ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کا نقطہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سایہ اس لیے کہ سورج، ذرا غور کرو، سورج کی تپش سے مصطفیٰ کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی. اے محبوب غور کرو ذرا، بڑی ایک بہت نفیس نقطہ ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو آخر سایہ بادل کیوں کرتا تھا؟ تو سورج کہتا ہے کہ مجھے اپنے حسن پر بڑا گمنڈ تھا، مجھے اپنے حسن پر بڑا گمنڈ تھا، مگر میں نے جس دن سے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے تو اس دن سے مجھے پتا چلا کہ میرا حسن بھی تو مصطفیٰ کے چہرے کی خیرات ہے. مجھے جو حسن ملا ہے یہ بھی مصطفیٰ کے چہرے کی خیرات ہے. اور کیوں خیرات نہ ہو، ذرا غور تو کرو. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ انا مرآت جمال الحق، کہ میں جمال خدا کا آئینہ ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں انا مرآت جمال الحق، کہ میں جمال خدا کا آئینہ ہوں.
देखा मुस्तफा को किया करो और पहचाना खुदा को किया करो। वो काफिर आया और वो कहने लगा, मैंने सुना है आपने कलमा पढ़ लिया है, और कलमा भी उसी का पढ़ा है कि जिसके बाद है ही कुछ नहीं। वो कहता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, तुमने ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, ये किया, वो किया, ये न किया, वो न किया। आखिर सिद्दीक़ अकबर उसकी सारी बक बक सुनते रहे और आखिर पे एक जवाब दे के लाजवाब कर दिया। वो बक बक करता रहा, वो बक बक करता रहा, तूने ये नहीं किया, तूने बरादरी का ख्याल नहीं किया, कौम को नहीं देखा, कबीले को नहीं देखा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सिद्दीक़ अकबर ने एक जवाब दिया और वो एक जवाब दे के लाजवाब कर दिया। आपने फरमाया, तुम कहते हो कि कायनात छूट जाए तो खसारा है, तुम कहते हो कि कायनात छूट जाए तो खसारा है, और मैं कहता हूं कायनात छूट जाए दामन मुस्तफा न छूटे। तुम जाते खुदा से न जुदा हो न खुदा, तुम या रसूल अल्लाह, तुम जाते खुदा से न जुदा हो न खुदा, अल्लाह को मालूम क्या जानिए क्या हो। हजरत इब्न सलाम फरमाते हैं, एक यहूदियों के बड़े आलिम है, आप फरमाते हैं कि मैं, चूंकि मुझे अपने इल्म पर बड़ा गुमान था, तौरात का इल्म मैं जानता था, ज़बूर का इल्म मैं जानता था, इंजील का इल्म मैं जानता था, और मुझे 300 सवालात यहूदियों ने लिख कर दिए कि जाओ रसूलुल्लाह की बारगाह में इन सवालों का जवाब दे दो, फिर ईमान लाने पे सोचेंगे। बड़ा आलिम है, यहूदियों का बड़ा आलिम है, जब रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचता है ना, वो क्या देखते हैं, वो फरमाते हैं कि मुझे हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान याद आया। आप बाद में मुसलमान होने के बाद आप बयान करते हैं, फरमाते हैं कि आयशा पाक माई साहबा फरमाती हैं कि मोहम्मद अरबी का चेहरा हर वक्त यूं लगता था जिस तरह नेहल में कुरान पढ़ा हो। और मैं जब रसूल करीम की खिदमत में हाजिर हुआ ना, तो आप ऊंटनी पर सवार थे, पर्चियां मैंने जेब में रखी थी, बड़े बड़े सवालात थे, और मैंने कहा जो रसूल करीम की बारगाह में जाऊंगा तो मैं कहूंगा ये एक एक सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद हम कलमा पढ़ लेते हैं। मगर मुझे क्या पता था कि मैं जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम की कचहरी में पहुंचा, आप ऊंटनी पर सवार थे और मैं उस झुरमट में मैं भी खड़ा रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम सिला रहने के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे, सिला रहने के हवाले से आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, और नबी पाक की गुफ्तगू में इतनी मिठास थी, इतनी तिश्नगी थी, इतनी इतनी खूबसूरती थी कि अगर बंदा लफ्ज गिनना भी चाहे तो लफ्ज गिन सकता था। मैं करीब हुआ कि मैं हिम्मत करूं, मगर मैं क्या सवाल करता, मैं भूल गया कि मेरे जेब में कुछ सवालात भी है। मैं तो मुस्तफा के चेहरे को देख रहा, मैं घड़ी घड़ी मुस्तफा के चेहरे को देखता था, बार बार मुस्तफा करीम के चेहरे को देखता था। हुजूर ने एक से पूछा, फिर दूसरे से पूछा, फिर तीसरे से पूछा, और शिकार मैं भी हो गया। आप फरमाते शिकार मैं भी हो गया। जब मेरी बारी आई ना, तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया कि आप कैसे आए हैं, आप कैसे आए हैं, और आपके जेब में जो कुछ है सवालात है वो भी आप कर सकते हैं। आपके तहरीर पर जो सवालात हैं आप वो भी सवाल कर सकते हैं। मैं आगे लिप गया और मोहम्मद अरबी के कदमों से लिपट गया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, सवालात नहीं करूंगा, बस कलमा ही पढ़ा ले। भागता हुआ दौड़ता हुआ जब यहूदियों के पास आए ना, तो उन्होंने कहा जी दसो ना जी क्या बना जी, हमें कोई बताए ना क्या बना। उन्होंने कहा तुम सब झूठे हो, मोहम्मद अरबी सच्चे हैं। आप लोगों ने मुझे सवालात करने के लिए भेजा था, मैं तो मुझे अल्लाह करीम ने ईमान की दौलत से नवाजा। अल्लाह करीम ने दो वसीले अता फरमाए हैं, एक तहरीर की सूरत में, यह आखिरी बात है, सुनो जरा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो वसीले अल्लाह करीम ने अता फरमाए, एक तहरीर की सूरत में और एक किरदार की सूरत में। यारो, अगर तहरीर देखना हो तो कुरान को देखो, और किरदार देखना हो तो मोहम्मद अरबी को देखो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत
سیرت پہ عمل کیا جائے، آپ کی طرح زندگی گزاری جائے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت سنتوں کو اپنایا جائے۔ میں دعا کروں گا ان تمام بچوں کو، نوجوانان کو، بالخصوص انجمن صدائے یا رسول اللہ کے جتنے بھی کارکن ہیں، یہ نام کے بھوکے نہیں ہیں، بس یہ ان کی محبت ہے۔ اللہ ہر ایک کو سلامت رکھے، میں کسی کا نام لوں یا نہ لوں، تو دعا دیتا ہوں سب کو، خدا سب کو اتفاق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ان جوانوں کے جبینوں کو خدا سجدوں کے لیے پسند فرمائے، اللہ ان کو نوازی بنا دے، اللہ ان کو محمد عربی کا سچا عاشق بنا دے، رب تعالیٰ کریم ان کو ہر قسم کی برکتیں رحمتیں اللہ ان پر نازل فرمائے۔ اور ہمارے اسٹیج پر جتنے بھی نعت خوانان اسی وقاران تشریف فرما ہے، میں نے پہلے ان سے وقت لے لیا تاکہ یہ کھل کے اپنی نعتیں پڑھ سکے اور ہم ان کو آرام سے سن سکے۔ میں تمام نعت خوانوں سے معذرت بھی کرنا چاہوں گا، میں نے اس لیے پہلے خطاب کر لیا تاکہ ہم آپ کو آرام سے سن سکے، جتنا آپ کا جی چاہے سونے نعتیں سناؤ، خوبصورت نعتیں سناؤ، اور انشاءاللہ آپ کو محبت کی تار چھیڑیں گے یہ، اور آگے حاضری آپ نے پیش کرنی ہے۔ رب ذوالجلال آپ کا آنا قبول فرمائے، اہتمام کرنے والوں کا اہتمام قبول فرمائے، اور بالخصوص یہ نوجوانان محترم راشد بھائی اور راجہ ناصر صاحب اور جتنے بھی یہ ٹیم ہے، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ کریم ان کے ساتھ جن جن حضرات نے محبت کا اظہار کیا، ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کے ساتھ کھڑے رہے، رب ذوالجلال ان کو آج بدلہ عطا فرما دے، ان کو آج بدلہ عطا فرما دے، محبت نصیب فرمائے، حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔